اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسماء ذات البروج واليوم الموعود۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، منزلوں والا ہے، اور جس کے اوپر اللہ رب العزت نے ستارے اور سیارے بنا رکھے ہیں، اور اس آسمان کی قسم ہے کہ جس میں اللہ نے کئی دروازے بنا رکھے ہیں، اس بلند و بالا آسمان کی قسم کہ جس کا ہر انسان اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرتا ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم اللہ فرماتے ہیں کہ والیوم الموعود، اس دن کی قسم ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، قیامت کے دن کی قسم ہے۔ وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور جس کو حاضر کیا جائے گا، گواہی دینے والے کی اور جس کے متعلق گواہی دی جائے گی، دونوں کی قسم، انسان کی اور اس کے نامہ اعمال کی، یا پھر انسان کی اور جن لمحات میں، جن اوقات میں، جن گھڑیوں میں انسان نے کوئی عمل کیا ہوگا، وہ سب کا سب اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے روح برو حاضر کر دے گا۔ کوئی چیز بھی اللہ رب العزت سے اوجھل، پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ یہ تین قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قتل اصحاب الاخدود، کہ خندق والوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ جو سورۃ البروج ہے، یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور انہیں ہجرت حبشہ کی طرف، یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی اور اپنی جان کو بچانا پڑا، اپنے ایمان کو بچانا پڑا۔ تو ایسے موقع پر اللہ نے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے جو خندق والے ہیں ان کی شہادت کا جو قصہ ہے، اس میں ایک سبق ہے کہ پہلے لوگ جب ایمان لے کر آئے تو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو نوچا گیا اور آروں سے ان کا چیرا گیا، اور طرح طرح کے عذابوں میں ان کو مبتلا کیا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ۔ ایمان والے تو ایمان والے، رسول بھی یہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، صرف اس کلمے کے بعد تمہیں سیدھا جنت میں جانا ہے؟ نہیں، اللہ تمہاری ضرور آزمائش کرے گا، تنگی کی حالت میں بھی، اور آسائش اور مال کی فراوانی کے ساتھ بھی تمہاری آزمائش کرے گا، صحت اور مرض کے ساتھ بھی تمہاری آزمائش کرے گا، دے کر بھی اور لے کر بھی تمہاری آزمائش کرے گا، اور اسی طرح نعمتیں اور اولاد دے کر اور مال و زر کی کمی سے بھی تمہاری آزمائش کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت اس پرکھ اور پہچان کے بعد ایمان والوں کو اور کھرے لوگوں کو کھوٹوں سے الگ کر دے گا۔ جو پاک اور طیب ہوں گے وہ اللہ کی جنت کے حقدار ہوں گے، لیکن جو کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، جو کھوٹے ہوں گے، وہ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ اصحاب الاخدود، یہ خندق والے کون ہیں؟ اصل میں صحیح مسلم کے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ کی ایک لمبی روایت ہے، وہ مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ کا ایک جادوگر، یعنی بہت بڑا جادوگر، وہ اس کا مقرب ہوتا تھا۔ جیسے پہلے بادشاہ اپنے پاس جو ہے وہ جادوگروں کو بھی رکھا کرتے تھے۔ تو جب وہ بوڑھا ہوا اور مرنے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا بچہ دیجئے کہ جس کو میں اپنا یہ جادوگری کا علم سکھا سکوں۔ تو ایک ذہین و فطین بچے کا انتخاب کیا گیا۔ وہ جادوگر اس بچے کو یہ جادوگری کا علم سکھانے لگا، اور یہ بچہ جادوگری کا علم سیکھ کر جب اپنے گھر کو جاتا تو راستے کے اندر ایک عیسائی پادری، ایک عالم جو اس وقت ہوتا تھا، اس کا
جو یعنی جہاں پہ وہ مکتب تھا، جہاں سے وہ تعلیم حاصل لوگوں کو دیتا تھا، وہ مکتب بھی راستے میں پڑتا تھا۔ تو اس نے ایسا سوچا کہ میں وہاں سے جادوگر سے بھی علم حاصل کرتا ہوں اور اس پادری سے بھی علم حاصل کرتا ہوں، اور پھر یہاں سے چلتا چلتا میں گھر کو چلا جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کو صاحب کرامت بنا دیا۔ وہ کوڑی والوں کو ہاتھ پھیرتا تھا تو شفا ہو جاتی تھی، وہ اس طرح کئی ایسے کارنامے سر انجام دیتا تھا کہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ بچہ ہو کر صاحب کرامت ہے، کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ کتنی جو ہے وہ کرامات رکھی ہیں۔ تو چنانچہ ایک ایسا وقت آیا کہ یہ جا رہا تھا، راستہ رکا ہوا تھا، اور بہت بڑا اژدہا یا بہت بڑی تکلیف دہ چیز نے اس راستے کو روکا ہوا تھا۔ تو لوگ ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر تھے۔ تو اب اس بچے نے کہا کہ میں آزماتا ہوں کہ جادوگر سچا ہے یا پھر یہ پادری عالم سچا ہے، دونوں میں سے کون سی تعلیم مجھے حاصل کرنی چاہیے اور کس کے رب کو ماننا چاہیے۔ تو اس نے ایک پتھر لیا اور اس نے کہا کہ میں جادوگر کے یعنی رب کے نام سے، یعنی جو جادوگر مجھے علم سکھا رہا ہے، میں یہ پتھر مارتا ہوں، اور اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کو ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ لیکن پتھر مارا اور وہ نہ ہلا، نہ مرا، اور راستہ جو ہے وہ نہ صاف ہوا۔ پھر اس نے ایک دوسرا پتھر پکڑا اور پھر کہا کہ میں پادری کے رب کے نام سے مارتا ہوں، یعنی جو پادری تعلیم دیتا ہے اس کا جو رب ہے میں اس رب کے نام سے مارتا ہوں، اگر یہ پادری سچا ہے تو اے اللہ اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے۔ چنانچہ وہ سام تھا، جو بھی تکلیف دہ چیز تھی وہ مر گئی، راستہ صاف ہو گیا، اور لوگوں نے جو ہے وہ اس بچے کو معروف اور مشہور کر دیا کہ یہ تو بڑا کرامت والا، بڑا ولی بندہ ہے، یہ تو بچہ جو ہے وہ بڑا اونچی شان والا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی خبریں جو ہے بادشاہ کو پہنچنا شروع ہو گئی، اور بچے کو بادشاہ نے بلایا کہ کیا تم نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس بچے نے کہا کہ ہاں میں نے یہ سارا کام کیا ہے، میں نے یہ پہچاننے کے لیے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ بالآخر ہوا یہ کہ وہ بادشاہ اس بچے کی جان کے در پہ ہو گیا، اور اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں اور کوششیں کی گئی، یہاں تک کہ اس بچے نے یہ کہا کہ اگر تو مجھے واقعتاً مارنا چاہتا ہے بادشاہ تو پھر ایک تیر لے، لوگوں کا مجمع اکٹھا کر، اور پھر تو یہ کہے کہ بسم رب ھذا الغلام، میں اس غلام اور بچے کے رب کے نام سے تیر مارتا ہوں، پھر میں جو ہے وہ شہید ہو جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا، بھرا ہوا مجمع تھا، بادشاہ کی عدالت، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کتنا طاقتور، ہر دور کا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس جتنے بھی وسائل ہیں اس نے وہ سارے استعمال کیے، لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے جب تیر مارا اور یہ لفظ بولے کہ اس بچے کے رب کے نام سے تیر مارتا ہوں، وہ بچہ شہید ہو گیا۔ یہ لفظ کہنے تھے جس ایمان کو، جس اللہ کی دعوت کو، جس توحید کو اس بادشاہ نے دبانے کی کوشش کی تھی، اسی کی بادشاہت میں سے 40,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، توحید کے اوپر آ گئے، اس بچے کی صرف شہادت کی وجہ سے، صرف اتنے لفظ سے کہ بسم رب ھذا الغلام، اس غلام کے رب، اس بچے کے رب کے نام سے تیر مارتا ہوں۔ تو چنانچہ اس رب کو ماننے والے جب اتنے لوگ آ گئے، اب بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میں تو ایک بچے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، اب 40,000 لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو چنانچہ اس نے خندقیں کھدوائیں، حکم دیا کہ ان مسلمانوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے خندقوں کے اندر ڈال دو، اور خندقوں میں آگ جلائی گئی، ان مسلمانوں کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے پکڑ پکڑ کے خندقوں میں ڈال کے عذاب دیا جانے لگا۔ تو اللہ نے اس کا تذکرہ مسلمانوں کو، مکہ کے مسلمانوں کو کیا کہ قتل اصحاب الاخدود، یہ جو خندق والے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے 3 قسمیں اٹھائیں، خندق والوں کی شہادت کا قصہ ذکر کیا، اور پھر جو ظالم تھے، جابر تھے، جو بے حس اور بے رحم لوگ تھے کہ جو خندق کے اوپر کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے، ان کے فوت ہونے، شہید ہونے اور ان کا آگ میں جلنے کا تماشا دے رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن ان کو بھی حاضر کریں گے، ان خندق والوں کو بھی اپنے سامنے حاضر کریں گے، اور جو ان خندقوں کے اوپر دیکھ کے ظالم اور کافر تماشا دیکھ رہے تھے ان کو بھی ہم حاضر کریں گے، اور دونوں کو حاضر کر کے ہم انصاف کے دن، مالک یوم الدین، جو بدلے اور جزا کا دن ہے، اس دن ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سچ ہے اور کون باطل پر ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر پہلے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے، اور پھر آگے جا کے فرمایا کہ تم جس رب کو مانتے ہو
وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان خندق والوں کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف یہ قصور تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہ عزیز و حمید رب کے اوپر ایمان لے آئے تھے، اس کو ایک مان لیا تھا، جیسے کہ اصحاب کہف ایمان لے کے آئے تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان لے کے آئے تھے، جیسے کہ سورۃ یاسین کا مومن ایمان لے کے آیا تھا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ایمان والوں کا تذکرے قرآن میں کیے ہیں، جس طرح فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لے کے آئی تھی، اور جس طرح فرعون کی جو نوکرانی اور خادمہ تھی جس نے کنگھی گرنے پر پڑا تھا بسم اللہ، اور پھر اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا کہ تم نے میرے والد کا نام کیوں نہیں لیا، یہ بسم اللہ اللہ کون ہے؟ تو اس نے کہا اللہ وہ ہے جو فرعون کا بھی رب ہے، فرعون کا بھی جو ہے وہ مالک ہے. تو اس طرح جو ہے ایمان والوں کے تذکرے خود قرآن نے بھی کیے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی، گروہوں کی صورت میں بھی. اور اللہ رب العزت نے اس میں سبق یہ رکھا ہے کہ ان تمام ایمان والوں کا قصور صرف یہ تھا کہ یہ ساری دنیا کے معبودان باطلہ کی نفی کرتے ہوئے صرف انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا بندگی، عبادت، زندگی گزارنے، محبتوں چاہتوں کے لائق کوئی اور ذات نہیں ہے. تو اس بنیاد پر جو ہے وہ ان سے انتقام لیا گیا. تو میرے بھائیو، اس میں سبق یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی ہے، اور ایمان والوں کو جو لوگ فتنے آزمائش میں ڈالتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، ایمان و اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے تمہیں کبھی جو ہے وہ اپنے دل میں تنگی ترشی محسوس نہیں کرنی چاہیے. ابھی فتن کا دور ہے نا، فتنوں کے زمانے میں رسول کریم نے فرمایا دجال جب آئے گا اس کے پاس ایک جنت ہوگی، ایک جہنم ہوگی. فرمایا اس کی جنت کے پیچھے اللہ کی جہنم ہے، اور اس کی جہنم کے پیچھے اللہ کی جنت ہے. ایک مومن جو ہے وہ لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا، یعنی دجال کہے گا کہ تو میرا کلمہ پڑھ، مجھے رب مان. تو وہ مومن کہے گا میں تجھے رب نہیں مان سکتا، اس لیے کہ تیرے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے، میں تجھے کیسے رب مان سکتا ہوں؟ تو آنکھ سے بھینگا ہے، میرا رب عیبوں سے پاک ہے، سبحان اور وتعال اس کی ذات ہے، میں تجھے کبھی رب نہیں مان سکتا. صرف اتنی بات پر جب وہ کہے گا کہ تیرے ماتھے پہ کافر لکھا ہے، رسول کریم نے فرمایا اس کے ماتھے پر لکھا ہوا کافر وہی بندہ پڑھ سکے گا جو ایمان والا ہوگا. جس کے دل میں ایمان نہیں وہ کبھی اس کے ماتھے پہ کافر نہیں پڑھ سکتا. فرمایا اتنی بات پر دجال جو ہے وہ حکم دے گا اور اس کے ٹوٹے کر دیے جائیں گے، اس کو یک لخت 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. یعنی جیسے حضرت سمیہ کا حال ہوا تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو جہل نے جو ہے ان کو 2 حصوں میں، یعنی کہ ایک اونٹ کی جو رسی ہے وہ ایک اونٹ کے پاؤں میں باندھ کے حضرت سمیہ کے پاؤں میں باندھ دی، اور پھر دوسرے اونٹ کے پاؤں کے اندر رسی باندھ کے حضرت سمیہ کے دوسرے پاؤں میں باندھ دی، اور مخالف سمت دونوں اونٹوں کو ایسے چلا دیا، اور ایسے جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. بالکل سیم دجال یہی کرے گا. اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت کا افضل ترین شہید ہوگا جو دجال کے ہاتھوں شہید ہوگا. فرمایا کہ اللہ کی جنت اس کی جہنم کے پیچھے ہے. اور دجال کرے گا کیا؟ اس کے پاس ایک بھوک کا ایک شدید ترین عذاب ہوگا، وہ جس کو چاہے گا روزی اس کی بند کر دے گا، اور جس کو چاہے گا اس کو نوازے گا. ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں اس کے ہاتھ میں ہوگی. یہ جتنے لوگ جو ہے وہ اپنی فطرت کو چھوڑ کے یہ برگر بریڈ شاورما کے اوپر آ گئے ہیں اور فاسٹ فوڈ کے اوپر آ گئے ہیں، روٹی کو چھوڑ کے ڈبل روٹی کے اوپر آ گئے ہیں، اس نے آ کے سب سے پہلے یہودیوں کی یہی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے انڈر میں کرنی ہے. اور یہ سارے کے سارے یہودی جو اس ڈگر پہ چل رہے ہیں، ہم مسلمان خود فطرت کو چھوڑ کے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ اس نے آ کے یہی کام کرنا ہے، آزمائش اس کی یہی ہونی ہے. لیکن فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے سبق وہی ہے جو سورۃ بروج میں اللہ نے دیا ہے. تو یہ ایمان کے وہی راستے ہیں، یہ ایمان کی وہی جو ہے وہ یہ ہدایات اور تعلیمات وہی ہیں. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود اور اس سے پہلے جتنے بھی اللہ نے یہ کافروں کے تذکرے کیے ہیں، ان تمام نے اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا، پھر اللہ کا عذاب پکڑ لیا ان کو. فتنوں کے دور میں بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے. فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیجئے. یہ ہے اصحاب الاخدود اور اہل مکہ اور تمام مسلمانوں کا
کہنا چاہیے کہ ایمان کو بچانے والا، فطروں سے بچانے والا کوئی کارگر نسخہ کیمیا اگر ہو سکتا ہے تو وہ یہ قرآن مجید ہے۔ اس کے ساتھ جڑ جائیے اور اس کو سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ پڑھیے۔ اس قرآن کو، اس رمضان کو قرآن کے نام کیجیے۔ اللہ رب العزت 11 مہینے آپ کو روزی روٹی دے گا، شرط یہ ہے کہ رمضان کے مہینے آپ نے قرآن کے نام کر دینا ہے۔ بس اس قرآن کی برکتیں آپ کی زندگی میں اور باقی 11 مہینوں کے اندر ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط و مستحکم کرنے کی توفیق دے۔ توفیق